یہ بھولنے کی بیماری ڈیمنشیا جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہے، لیکن سموک کی وجہ سے ایریٹنٹس اور ٹائنی میگنیٹک پارٹیکلز کی وجہ سے وہ ارلی آنسٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ بہت کم عمر میں ہی لوگ بھولنا شروع کر دیتے ہیں، بات بھولنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیز کہاں رکھی ہے بھولنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ڈیمنشیا کی طرف جانے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اگر آپ وداؤٹ ماسک جا رہے ہیں اور آپ 100% پولیوٹنٹس لے رہے ہیں اس سے بہتر ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ماسک پہن لیں۔ اچھا، اور ایک اور چیز کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے علاوہ اگر میں بات کروں تو سموک کے اندر نا ٹائنی میگنیٹک پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں۔ میگنیٹک پارٹیکلز کیا کرتے ہیں کہ جب یہ ہماری بلڈ سٹریم میں جاتے ہیں یا جب ریسپریٹری ٹریکٹ کے تھرو اندر جاتے ہیں تو ایک الزائمرز ڈیزیز کا اگر آپ نے کبھی نام سنا ہو، الزائمرز ڈیزیز، اس کا ارلی آنسٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ بیماری عموماً وہ ہے جو ٹریگر کر دیتا ہے۔ جی، ٹریگر کرتا ہے۔ یہ عموماً بیماری وہ ہے جو لیٹ ایج میں جا کر ہوتی ہے، یعنی 60 ایئرز ابو جا کے ہمارے بزرگوں کو ہی اکثر اوقات یہ بھولنے کی بیماری ڈیمنشیا جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہے، لیکن سموک کی وجہ سے ایریٹنٹس اور ٹائنی میگنیٹک پارٹیکلز کی وجہ سے وہ ارلی آنسٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ بہت کم عمر میں ہی لوگ بھولنا شروع کر دیتے ہیں، بات بھولنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیز کہاں رکھی ہے بھولنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ڈیمنشیا کی طرف جانے لگ جاتے ہیں۔ ڈیمنشیا جو ہے یہ بھی ٹریگر کر سکتا ہے سموک کی وجہ سے؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ سموک سے اصل میں ہوتا ہی ہے جی کہ میگنیٹک پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کے برین میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو الزائمر ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اگر 60 پہ الزائمر عام طور پر 60 اینڈ ابو پہ ہوتا تھا تو وہ اس کا ایج لمٹ نیچے آ جائے گی۔ اور وہ کتنی ایج لمٹ آ جاتی ہے؟ وہ عام طور پر 50 کے بعد بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں، مطلب 10 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ارلی سمٹمز جو ہیں وہ 50 کے بعد بھی آ سکتے ہیں الزائمر کے، اگر آپ بار بار جو ہے وہ سموک سے آپ کا سامنا رہتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کراچی لاہور کی بڑی بیسک پرابلم ہے، ویسے تو اور شہروں کو بھی بڑی بیسک پرابلم ہے، لیکن کراچی لاہور کی بڑی بیسک پرابلم ہے کہ آپ مسلسل سموک سے گزرتے ہیں، 2-3 مہینے آپ کیسے گزرتے ہیں، اور ویسے بھی پولوشن جو ہے وہ ان تمام بیماریوں کو، چاہے سموک ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ارد گرد آپ کثافتوں والی ہوا لیں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پریولنٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، واٹ اباؤٹ ویمن ہو آر آن دیئر فیملی وے، جو پریگننٹ خواتین ہیں، ان کے لیے کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے یہ؟ جی، سب سے پہلے تو جس طرح کہا کہ یہ اٹ از ڈینجرس ٹو ایوری گروپ آف پیپل۔ اگر ہم پریگننسی کی بات کی جائے تو پریگننٹ خواتین جو سموک کے اندر ایکسپوزڈ ہیں، ایک کام کرتے ہیں، یہاں رکتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اگر if you are on your family way اور آپ کو باہر بھی نکلنا ہے اور کام بھی کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم بات کر رہے ہیں آنکھ، ناک، کان، گلے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پرابلم ہو سکتے ہیں، سموک کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا۔ we were talking about pregnancy، تو وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایوری گروپ آف پیپل جو ہیں وہ اسے افیکٹڈ ہیں، اسی کے اندر اگر ہم پریگننٹ خاتون کو دیکھیں جو پریگننسی کے دوران سموک کے اندر ایکسپوزڈ ہیں اور وہ باہر جاتی ہیں، ان کے اثرات صرف ان کی اپنی باڈی تک محدود نہیں ہیں، ان کے اثرات ان کے اپنے لنگز یا کان نہ گلے تک محدود نہیں ہیں، وہ جو کہ ایک نئی جان جو کہ پل رہی ہے ان کے پاس، ان کے تو جو بچہ پیدا ہونا ہے اس کے اندر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ریئلی؟ جی بالکل، جو کہ یہ بچے پیدا ہوتے وقت کافی ڈیفیکٹس کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں، جس کے اندر ایک اسپائنا بائیفیڈا ہے جو کہ ایک نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے، جو کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو حرام مغز جو اسپائنل کالم ہے اس کی میل فارمیشن ہوتی ہے بچوں کی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی کمر کے پیچھے ایک آؤٹ پاؤچنگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو حرام مغز ہے اسپائنل کالم ہے اس کی میل فارمیشن نظر آتی ہے ویزیبل، کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک انسیفیلی ایک ڈیزیز ہے، ڈیفیکٹ ہے، جس کے اندر بچے کا جو دماغ ہے وہ اچھے طریقے سے گرو نہیں کر پاتا، پورے طور پہ گرو نہیں کر پاتا، یا تو اس کا آدھا حصہ گرو کرتا ہے یا وہ پورے طریقے سے بھی ایبسنٹ ہو سکتا ہے۔ اور وہ بچے جو ہیں عموماً اگر بچ جائیں تو وہ ساری زندگی مینٹل ریٹارڈیشن کا شکار رہتے ہیں، اور اگر دماغ کا زیادہ حصہ گرو نہ کریں تو وہ وفات پا جاتے ہیں بچے۔ تو یہ سب چیزیں بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ باقی چائلڈ اسپیشلسٹ مزید اس میں ایڈ کریں گی کہ بچوں کے آگے اس میں کیا سموک کا آتا ہے۔ جی، جیسے سر نے مینشن کیا ہے کہ بہت سارے برتھ ڈیفیکٹس ریلیٹڈ ٹو برین اینڈ اسپائنل کارڈ، وہ تو نو ڈاؤٹ بہت کامن ہے، لیکن ایک اور بڑی کامن چیز ہے کہ جو پریگننٹ خواتین سموک سے اینڈ ایئر پولیوشن سے کانٹیکٹ میں آتی ہیں
ان کے بچوں کی جو گروتھ ہونی چاہیے ڈیورنگ پریگننسی, جو ویٹ گین ہونا چاہیے بچے کا, وہ نہیں ہوتا. تو بچے لو برتھ ویٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. سم ٹائمز وہ اپنی پری ٹرم ہوتے ہیں, لائک جس ڈیوریشن پہ پیدا ہونا چاہیے آئیڈلی, جب وہ بچہ فلی ڈیولپڈ ہوتا ہے اس سے پہلے وہ دنیا میں آ جاتے ہیں. تو ایسے بچوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا نیوٹریشنل اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ بہت افیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کا ویٹ نارمل کرنا, آپ کو پتہ نا کہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر کسی بچے کا ویٹ اچھا نہیں ہے تو اس کا صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ویک ہے, وہ مینٹلی بھی ویک ہے. کیا ایک ہیلدی ویٹ کا بچہ ہوتا ہے, کتنا جب وہ پیدا ہوتا ہے؟ جی نارملی 6 to 8 pounds. جی ہم یہاں پہ یوزلی کیجیز میں میئر کرتے ہیں, تو 2.5 to 3.5 kgs that's considered as normal birth weight. تقریباً وہی جو میں کہہ رہا ہوں تقریباً. اوکے اچھا, ایک اور چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ اسموک سے ڈیفینیٹلی مدرس تو بچیں تاکہ بچوں میں برتھ ڈیفیکٹس کا اور لو برتھ ویٹ ہونے کا چانس کم ہو. لیکن اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ از سم تھنگ جو بچے کی امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو انفارچونیٹلی وی ہیو سین ان آر کنٹری بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت اس کا ریٹ کم ہے. اور ان ایوری کلاس, مطلب وی کانٹ سے کہ بھائی کس کلاس کی وومن کراتی ہے, نہیں, ان ایوری کلاس وی ہیو سین دیٹ. تو اگر بریسٹ فیڈنگ آپ اسٹرکٹلی اپنے بچے کو 2 سال تک کرائیں تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا جو بچے کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرے گا, اور پھر ان دا فیوچر ڈفرینٹ ڈیزیزز, ایون اسموک اینڈ ایوری تھنگ, اس سے بچہ فائٹ بہتر طریقے سے کر سکے گا. اس کے علاوہ جیسے بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بچوں کی ڈیولپمنٹ بھی افیکٹ ہوتی ہے. بچوں میں جیسے الزائمرس کا آپ نے ذکر کیا, الزائمرس تو ایڈلٹس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے نا, لیکن بچوں کی میموری ڈیولپ ہونی ہوتی ہے, ان کا نہیں, آپ جو بتا رہی ہیں اٹس ویری ڈینجرس, ویری ویری ڈینجرس. مجھے بتائیے کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ کیا ایسا کھانا یا فوڈ استعمال کرتی ہیں, نیوٹریشن ویلیو کیا ایسی کر سکتی ہیں جس سے بچے کو پراپر فوڈ بھی ملتا رہے, اگر وہ اسموگ میں ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں جا کے, کچھ کمپلیکیشن بھی پیدا ہو رہی ہیں, تو کم سے کم ان کو یہاں سے تو کچھ فائدہ ہو. بیسیکلی جب بھی وومن کنسیپشن میں آتی ہے, اس ڈے فرسٹ ہو یا جب اس کو پتا ہے کہ آئیدر شی گونا فرٹیلائز, اور اگر وہ کنسیپشن بھی کرنا چاہتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, مجھے ڈاکٹر نسیم الرحمان ہمارے انوائرمنٹل ڈائریکٹر ہیں, ان سے ذرا میں بات کر لوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہیں سر, بالکل فائن. سر مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں گے اسموگ دراصل ہے کیا؟ تھینک یو فار بینگ آن دا شو ایٹ دس 11th hour, لیکن پلیز مجھے بتائیے گا کہ اسموگ دراصل ہے کیا اور کیا کمپلیکیشنز ہیں, اور کیا ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر, پہلی بات تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے, جب فوگ بن جاتی ہے دھند, جی اس کے ساتھ جب اسموگ مل جائے تو یہ ایک ٹرمینالوجی, اس کو اسموگ کہتے ہیں. اب دوسرا جو ہے کہ یہ اس کے عوامل کیا ہے اور یہ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں, اس کے 3 عوامل ہیں. ایک تو ہمارے انٹرنل فیکٹرز ہیں, جو ہماری فیکٹریاں ہیں, جو اسٹبل برننگ ہے, جو گاڑیوں کا دھواں ہے, جو کوڑے کو ہم آگ لگا دیتے ہیں, ڈسٹ پولوشن ہے, یہ ساری چیزیں. اوکے. اور دوسرے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, جیسے انڈین سائڈ پہ آگ لگتی ہے, جو ان کے 285 پاور پلانٹ ہیں, ان کی ونڈ ڈائریکشن ہماری طرف ہوتی ہے, جو وہ کے ساتھ ہماری طرف آتی ہے, تو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. اوکے. اور تیسرا اس کا نیچرل فیکٹرز ہے. اوکے. یہ آج سے کچھ سال پہلے نہیں ہوا کرتی تھی اسموگ کا ایشو. جی بالکل نہیں ہوتا تھا. ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز, جو ہماری فوگ ہے, یہ فوگ پہلے دسمبر میں یا جنوری میں ہوا کرتی تھی, 20-21 دسمبر سے 10-15 جنوری تک. وہ 2016 میں ٹریول کر کے ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز فرسٹ ویک آف دسمبر میں چلی گئی.